اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے MTA پر جو پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں ان میں ان قرآنی آیات اور صورتوں کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ہر منگل کے روز نماز مغرب کی دوسری رکعت میں سورۃ النصر کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ النصر کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جائے گی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر۔ ابھی ہم نے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ النصر کی تلاوت سنی ہے۔ سورۃ النصر کی ان آیات کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ جب اللہ کی مدد اور کامل غلبہ آ جائے گا اور تو اس بات کے آثار دیکھ لے گا کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے، اس وقت تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرنے میں بھی مشغول ہو جائیو، اور مسلمانوں کی تربیت میں جو کوتاہیاں ہوئی ہوں ان پر اس خدا سے پردہ ڈالنے کی دعا کیجیو۔ وہ یقیناً اپنے بندے کی طرف رحمت کے ساتھ لوٹ لوٹ کر آنے والا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب کہ آنے والی مدد اور فتح آ گئی جس کا وعدہ دیا گیا تھا، اور تو نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوتے جاتے ہیں، پس خدا کی حمد اور تسبیح کر، یعنی یہ کہہ کہ یہ جو ہوا مجھ سے نہیں بلکہ اس کے فضل اور کرم اور تائید سے ہے، اور الوداعی استغفار کر کیونکہ وہ رحمت کے ساتھ بہت ہی رجوع کرنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ استغفار کی تعلیم جو نبیوں کو دی جاتی ہے اس کو عام لوگوں کے گناہ میں داخل کرنا عین حماقت ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ لفظ اپنی نیستی اور تذلل اور کمزوری کا اقرار اور مدد طلب کرنے کا متواضعانہ طریق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ جس کام کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ پورا ہو گیا، یعنی یہ کہ ہزارہ لوگوں نے دین اسلام قبول کر لیا، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف بھی اشارہ ہے، چنانچہ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1 برس کے اندر فوت ہو گئے، پس ضرور تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول سے جیسا کہ خوش ہوئے تھے غمگین بھی ہوں، کیونکہ باغ تو لگایا گیا مگر ہمیشہ کی آب پاشی کا کیا انتظام ہوا۔ سو خدا تعالیٰ نے اسی غم کے دور کرنے کے لیے استغفار کا حکم دیا، کیونکہ لغت میں مغفرت ایسے ڈھانکنے کو کہتے ہیں جس سے انسان آفات سے محفوظ رہے، اسی وجہ سے مغفر جو خود کے معنی رکھتا ہے اسی میں سے نکالا گیا ہے، اور مغفرت مانگنے سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس بلا کا خوف ہے یا جس گناہ کا اندیشہ ہے خدا تعالیٰ اس بلا یا اس گناہ کو ظاہر ہونے سے روک دے اور ڈھانکے رکھے۔ سو اس استغفار کے ضمن میں یہ وعدہ دیا گیا کہ اس دین کے لیے غم مت کھا، خدا تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا اور ہمیشہ رحمت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا رہے گا اور ان بلاؤں کو روک دے گا جو کسی ضعف کے وقت عائد حال ہو سکتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت ایسے وقت میں آئے تھے جس وقت میں ایک سچے اور کامل نبی کو آنا چاہیے،
پھر جب ہم دوسرا پہلو دیکھتے ہیں کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت واپس بلائے گئے، تو قرآن صاف اور صریح طور پر ہمیں خبر دیتا ہے کہ ایسے وقت میں بلانے کا حکم ہوا کہ جب اپنا کام پورا کر چکے تھے، یعنی اس وقت کے بعد بلائے گئے جب کہ یہ آیت نازل ہو چکی کہ مسلمانوں کے لیے تعلیم کا مجموعہ کامل ہو گیا اور جو کچھ ضروریات دین میں نازل ہونا تھا وہ سب نازل ہو چکا۔ اور نہ صرف یہی بلکہ یہ بھی خبر دی گئی کہ خدا تعالیٰ کی تائیدیں بھی کمال کو پہنچ گئیں اور جوک در جوک لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس مضمون پر بڑی تفصیل سے آپ ذکر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں کے بعد سورۃ النصر نازل ہوئی، جس کا ماحصل یہی ہے کہ نبوت کے تمام اغراض پورے ہو گئے اور اسلام دلوں پر فتح یاب ہو گیا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر اعلان دے دیا کہ یہ صورت میری وفات کی طرف اشارہ کرتی ہے، بلکہ اس کے بعد حج کیا اور اس کا نام حجۃ الوداع رکھا، اور ہزارہا لوگوں کی حاضری میں ایک اونٹنی پر سوار ہو کر ایک لمبی تقریر کی اور کہا کہ سنو اے خدا کے بندو، مجھے میرے رب کی طرف سے یہ حکم ملے تھے کہ تا میں سب احکام تمہیں پہنچا دوں، بس کیا تم گواہی دے سکتے ہو کہ یہ سب باتیں میں نے تمہیں پہنچا دیں؟ تب ساری قوم نے بآواز بلند تصدیق کی کہ ہم تک یہ سب پیغام پہنچائے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ صورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب زمانہ وفات میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ زور دے کر اپنی نصرت اور تائید اور تکمیل مقاصد دین کی خبر دیتا ہے کہ اب تو اے نبی خدا کی تسبیح کر اور تمجید کر اور خدا سے مغفرت چاہ، وہ تواب ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس موقع پر مغفرت کا ذکر کرنا یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب کام تبلیغ ختم ہو گیا۔ خدا سے دعا کر کہ اگر خدمت تبلیغ کے دقائق میں کوئی فروگزاشت ہوئی ہو تو خدا اس کو بخش دے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ بھی توریت میں اپنے قصوروں کو یاد کر کے روتا ہے، اور جس کو عیسائیوں نے خدا بنا رکھا ہے، کسی نے اس کو کہا کہ اے نیک استاد، تو اس نے جواب دیا کہ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ نیک کوئی نہیں مگر خدا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہی تمام اولیاء کا شعار رہا ہے، سب نے استغفار کو اپنا شعار قرار دیا ہے بجز شیطان کے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا کے معنی ہے جب کے، اور جب یہ لفظ ماضی پر آوے تو معنی استقبال کے دیتا ہے، اس واسطے اذا جا کے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ جب آوے گی، کیونکہ یہ صورت بطور ایک پیشگوئی کے نازل ہوئی تھی، یعنی مکہ میں نازل ہوئی تھی اور پیشگوئی تھی کہ یہ وقت آئے گا، یہ اس میں خبر تھی۔ اب فرماتے ہیں اگر اذا جا کے معنی استقبال کے نہ لیے جاویں، یعنی مستقبل کے، اور اس کے یہ معنی کیے جاویں کہ جب فتح و نصرت الہی آ گئی تب بھی یہ درست ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی کے جو پیشگوئیاں نازل ہوتی ہیں اور ان میں خدا اپنے بندے کی نصرت اور فتح کی جو خوشخبری دیتا ہے، چونکہ وہ بات یقینی ہوتی ہے اور ضرور ہو جانے والی ہے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے، اور آسمان پر مقدر ہو چکا ہے کہ یہ کام اس طرح سے ہوگا، اس واسطے اس کو ایسے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے کہ گویا یہ کام ہو گیا ہے، کیونکہ کوئی کام زمین پر نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلے آسمان پر نہ ہو لے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی رسول دنیا کی طرف مبعوث ہوتا ہے تو اس کا ساتھ دینے والے لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اول اور سب سے اعلیٰ طبقے کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی معجزے، نشان، کرامت یا خارق عادت کے دیکھنے کے محتاج نہیں ہوتے، وہ اس نبی کی شکل دیکھتے ہی اور اس کا دعویٰ سنتے ہی آمنا و صدقنا کہہ اٹھتے ہیں۔ ان کو نبی کے ساتھ ایک ازلی مناسبت حاصل ہوتی ہے اور وہ فوراً اس پر ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ اعلیٰ طبقہ کے آدمیوں کا نمونہ ہے۔ اب فرماتے ہیں اس سے کم درجے کے لوگ وہ ہیں کہ جو کچھ تھوڑا بہت دلائل سننے اور نشان دیکھنے کے بعد ایمان لے آتے ہیں اور مخالفت کی طرف نہیں دوڑتے، اور رفتہ رفتہ محبت اور اخلاص میں بہت ترقی کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے درجے کے وہ لوگ وہ ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کے قہری عذاب نازل ہوتے ہیں اور ہر طرف سے فتوحات اور نصرت کے نشانات نمودار ہوتے ہیں تو ان کے واسطے سوائے اس کے چارہ نہیں ہوتا کہ وہ بھی مومنوں کے درمیان شامل ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ اول اور دوم درجہ کے لوگوں کی خدا تعالیٰ نے بہت تعریف کی ہے اور ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا خطاب دیا ہے، مگر تیسرے طبقے کے لوگوں کا ذکر قرآن شریف میں صرف اتنا ہے کہ رأیت الناس، تو نے لوگوں کو دیکھا ہے، کیونکہ وہ عوام ہیں، خواص میں ان کا ذکر نہیں۔ پھر بھی خوش قسمت ہیں
کہ قرآن شریف میں ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ وہ دین اللہ میں داخل ہونے والے لوگ ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بڑی تفصیل سے اس صورت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ شریف میں اذا جاء نصر اللہ والفتح میں لفظ فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس سورہ شریف کے نزول کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود میں یہ دعا بہت پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہتے اور فرماتے کہ مجھے ایسا کہنے کے واسطے حکم دیا گیا ہے، اور اس صورت کو پڑھتے۔ فرماتے ہیں اس میں اول تسبیح کا حکم ہے، پھر تحمید کا اور پھر استغفار۔ اس ترتیب میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم پر ہیں، ایک صفات سلبیہ اور دوم صفات ثبوتیہ۔ صفات سلبیہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تمام نقائص سے پاک اور منزہ ہونا اور اعلیٰ و برتر ہونا ظاہر کرتی ہیں۔ سلبیہ کے معنی سلب کرنے والی، کھینچنے والی۔ اور صفات ثبوتیہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اکرام اور عزت و بلندی کا اظہار کرتی ہیں۔ اس ترتیب میں صفات سلبیہ کا پہلے ذکر کیا گیا ہے اور صفات ثبوتیہ کو ان کے بعد لیا گیا ہے۔ پھر اس ضمن میں تفصیل سے اس پہلو سے حضور نے روشنی ڈالی ہے۔ آپ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے آخر جو صورت با تمام و اکمال اور پوری اتری وہ یہی صورت النصر ہے۔ اس کے بعد کوئی پوری صورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ صورت ربع قرآن ہے، یعنی قرآن شریف کی چوتھائی کے برابر ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت کا وعدہ اور قوموں کے فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے کی پیشگوئی جو اس سورہ شریف میں کی گئی ہے، اگرچہ اس کے پورا ہونے کا ابتدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، تاہم چونکہ مذہب اسلام ہمیشہ کے واسطے ہے، اس واسطے ذلی طور پر جب کبھی ضرورت ہو یہ وعدہ پورا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی جب کہ اسلام بہت ضعیف ہے، خدا تعالیٰ نے اپنے ایک فرستادے کے ذریعے یہ خوشخبری دوبارہ سنائی ہے کہ اس کی طرف سے اسلام کے واسطے فتح و نصرت کا وقت پھر آ گیا ہے، اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، اور پھر اسلامیوں میں وہی روحانیت پھونکی جائے گی۔ مبارک ہیں وہ جو تکبر نہ کریں اور خدا کے کام کی عزت کریں تاکہ ان کے واسطے بھی عزت ہو۔ اے خدا ہمارے گناہوں کو بخش اور اپنے وعدوں کو پورا کر کہ تو سچے وعدوں والا ہے۔ اسلام کی عزت کو دنیا میں قائم کر دے اور اسلام کے دشمنوں کو ذلیل اور پست اور ہلاک کر دے، خواہ وہ اندرونی ہوں یا بیرونی، کیونکہ اب تیری قدرت نمائی کا وقت ہے اور تو بڑی طاقتوں والا خدا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس صورت پر بڑی تفصیل سے اپنی تفسیر کبیر میں روشنی ڈالی ہے۔ اس میں سے بھی چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ اسلام کی فتوحات کا سلسلہ بند نہیں ہوگا بلکہ جاری رہے گا اور اسلام دنیا پر غالب آ جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ چونکہ آئندہ اسلام میں لوگ گروہ در گروہ داخل ہونے والے ہیں، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے تا ان کی صحیح تربیت ہو کر اسلام میں کسی خرابی کی بنیاد نہ پڑے، اور اگر کوئی خرابی پیدا ہو تو اللہ اس کی اصلاح کا سامان پیدا کر دے۔ حضور نے اس صورت کا پہلی صورت کے ساتھ اور جو ربط ہے اور مختلف پہلوؤں سے مختلف ربط بنتے ہیں ان پر بھی بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ سورہ کافرون کی آخری آیات میں یہ کہا گیا تھا لکم دینکم ولی دین، کہ اے کافرو تمہارے نزدیک غلبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی تمہارے مذہب سے ذرا ادھر ادھر ہوا تم لٹھ لے کر کھڑے ہو گئے، اس کو مارا پیٹا اور اس کی جان لینے کے درپے ہو گئے، اور اس کو جبر و اکراہ سے اپنے بتوں اور معبودوں کی طرف لانے کی کوشش کی اور ہر طرح کا ظلم روا سمجھا۔ لیکن اسلام ایسے غلبے کو غلبہ نہیں بلکہ شکست سمجھتا ہے، اور اسلام کے نزدیک غلبہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے دلائل پیش کیے جائیں جو دل اور دماغ پر قابو پا لیں، اور ایک ہوش مند انسان ان دلائل کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائے۔ اور یہ کہ مذہب کے بارے میں
جبر سے کام لینے کی بجائے دلائل و براہین سے کام لینا چاہیے، اور مذہب کے اختیار کرنے میں پوری آزادی ہونی چاہیے۔ اے کافرو، تم نے اپنے ہتھیار کو استعمال کیا اور مسلمانوں نے اپنے ہتھیار کو استعمال کیا۔ اب تھوڑے دنوں میں نتیجہ نکل آئے گا کہ باوجود تمہارے پورے جبر کے تمہاری ساری قوم ٹوٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گرے گی، اور یہ ظاہر ہے کہ جب تمہاری قوم مسلمان ہو جائے گی تو مسلمانوں کو تمہارے ساتھ شامل ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پس جو دعویٰ سورہ کافرون کی آخری آیت میں کیا گیا تھا وہ ثابت ہو جائے گا کہ غلبہ کے متعلق کفار کا نظریہ اور ہے اور مسلمانوں کا اور ہے، لیکن سچا نظریہ یہی ہے جو مسلمانوں کا ہے کہ وہی جیتے گا جو دلیل سے کام لے گا، اور تلوار اور سونٹا ناکام رہیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور موعود فتح آ جائے گی اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہوتے دیکھ لے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو آپ نے فوج در فوج لوگوں کو اسلام میں داخل ہوتے کس طرح دیکھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ رویت کا لفظ صرف آنکھ سے دیکھنے پر استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ دل سے کسی چیز کو پا لینے یا اس کا علم حاصل کر لینے پر بھی بولا جاتا ہے، اور اسی طرح کشفاً کسی چیز کو دیکھنے پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ نیز عربی محاورے میں یقینی اور قطعی خبر کو بھی دیکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی فتوحات آ جانے کے بعد جس طرح لوگوں نے جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا ہے، یہ نظارہ اللہ تعالیٰ تجھ کو کشفاً دکھا دے گا یا اس کے آثار پیدا کر کے یہ یقین تیرے دل میں پیدا کر دے گا کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ پھر سبح بحمد ربک کا واستغفر ہو کے جو الفاظ ہیں، تسبیح کیا ہے، تحمید کیا ہے، استغفار کا جو حکم دیا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے، آن صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ استغفار کا جو لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے، کیا ان معنوں میں کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا اور پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ اس کی سزا سے بچائے جانے کی دعا کریں، یا کوئی اور معنی ہے؟ تو آپ نے بڑی تفصیل سے اس بارے میں روشنی ڈالی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اعلیٰ مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے ذریعے کہ لوگوں کو بتا دیں کہ اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اور آپ کے اور بہت بلند مرتبہ کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، تو وہ تفصیل ہے۔ آپ آگے جا کے فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو دنیا کے لیے ایک نمونہ تھا اور جس کے اقوال و افعال خدا کے اقوال و افعال تھے، اس کا استغفار ان معنوں میں نہیں ہو سکتا کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا اور اس نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ کی سزا سے بچا لے، کیونکہ یہ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ بھی گناہ کا مرتکب ہو سکتا تھا تو خدا تعالیٰ نے اس کی اتباع کا کیوں حکم دیا اور اسے دنیا کے لیے نمونہ کیوں قرار دیا؟ پس آپ ہر ایک بدی اور گناہ سے پاک تھے۔ گویا آپ کا استغفار گناہوں کی سزا سے بچنے کے لیے نہ تھا بلکہ کسی اور معنی میں تھا۔ اور اس سلسلے میں پھر حضور نے بتایا کہ دراصل جب ہزاروں ہزار لوگوں نے اسلام میں داخل ہونا تھا تو ان لوگوں کی بہت ساری عادات جو تھیں وہ بھی ان کے ساتھ آنی تھیں، بعض ایسی عادات بھی ہو سکتی تھیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتی اور ان میں جو کمزوریاں آنے کا خطرہ تھا، اس کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا۔ بڑی تفصیل سے حضور نے اس مضمون کو کھولا ہے۔ مختصراً ذکر کرتے ہوئے آگے میں ذکر کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے استغفار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اپنی امت کے لوگوں کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ وہ آپ کی امت کی حفاظت فرمائے اور ان میں کوئی روحانی طور پر رکھنا نہ پڑے، اور اگر کوئی خرابی پیدا ہو تو اس کی اصلاح کا سامان پیدا ہو جائے۔ چنانچہ دیکھیں یہ وسلم کا یہ دعا اور یہ استغفار کس طرح قبول ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی، حضور نے آگے جا کے بیان فرمایا، یہ ذکر فرمایا کہ جب بھی امت کو ضرورت پڑے گی تو اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایسے لوگ اس امت میں کھڑا کرتے رہے گا جو تجدید دین کا کام کریں گے، اور اسی ضمن میں پھر اس موعود مسیح اور مہدی کے آنے کا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ذکر ملتا ہے، جس کے ذریعے سے تمام دنیا میں اسلام کو غالب کیا جانا تھا۔ تو بہت ہی پرمعرف تفاسیر ہے جو غور سے پڑھنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بھی بعض مواقع پر اس صورت کے مضامین کو بیان فرمایا، وہ بھی بہت ہی خوبصورت مضمون ہے
اور حقائق و معارف سے پر ہے۔ ایک موقع پر آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب خدا کی طرف سے فتح و نصرت عطا ہو تو اس وقت تمہیں چاہیے کہ خدا کی تسبیح کرو اور اس سے استغفار کرو۔ بظاہر تو اس کا فتح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فتح کے وقت تو یہ کہا جاتا ہے کہ شادیانے بجاؤ، اچھلو اور کودو اور جشن مناؤ، لیکن خدا تعالیٰ نے ان چیزوں میں سے کسی کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جب خدا تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئے اور فتح ملے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو خدا تعالیٰ کی تسبیح بھی کرنا، اس کی حمد کے ترانے بھی گانا اور استغفار بھی کرنا، تاکہ تمہارے نفس میں انانیت کا اگر کوئی ادنا سا بھی کیڑا پیدا ہو تو وہ کچلا جائے، تمہاری توجہ اس طرف پھر جائے کہ جس ہستی نے یہ نصرت عطا کی ہے میں اس کی حمد کے گیت گاؤں، جس نے ہمیں یہ فتح نصیب فرمائی ہے اس کی تسبیح کروں۔ تو یہ ہے، حضور فرماتے ہیں تسبیح و تحمید اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر اس فتح کا فائدہ کوئی نہیں ہو سکتا جو فتح دین کی فتح ہوا کرتی ہے۔ اور بڑی تفصیل سے پھر آپ نے تسبیح اور تحمید اور استغفار کے مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ بہت ہی پر لطف مضامین ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ان کو پڑھیں اور مطالعہ کریں اور ان مضامین کو سمجھتے ہوئے پھر تسبیح اور تحمید کا اور استغفار کا جو ہے وہ لطف آئے گا۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کریم نے اس صورت میں جو فتح و نصر کا نقشہ کھینچا ہے، اس کی ظاہری الفاظ میں جو شکل ظاہر ہو رہی ہے، اگر اس کی باطنی حقیقتوں میں ڈوب کر غور نہ بھی کریں تو ظاہری شکل و صورت ہی دنیا کی فتح و نصر کی ظاہری شکل و صورت سے بالکل مختلف دکھائی دیتی ہے۔ دنیا میں تو فتح نام ہے دوسروں کی زمینوں کا سر کرنا، ان کے ملکوں میں گھس کر ان کی زمینوں کو تہوبالا کرنا اور فوج در فوج دوسرے ممالک پر قبضہ کر لینا۔ قرآن کریم جس فتح کا ذکر فرما رہا ہے اس کا رخ دیکھیں کتنا مختلف ہے۔ فرماتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جس فتح کی ہم بات کرتے ہیں اس میں دشمن جوک در جوک اور فوج در فوج تمہاری یعنی اسلام کی سرزمین میں داخل ہوگا۔ اس میں بہت سے لطیف اشارے ملتے ہیں جن میں سے حضور نے بعض کا ذکر فرمایا ہے۔ اب فرماتے ہیں ایک خصوصیت کے ساتھ آج بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورت میں جبر کی کلیت نفی کر دی گئی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں آج کل جو غیر احمدی مسلمان ہیں ان کا غلبے کا اور اسلام کو غالب کرنے کا اور فتح کا کیا تصورات ہیں اور ان کی حرکتیں کس قسم کی ہیں۔ یہ جو فتح کا جہاں ذکر فرمایا گیا ہے، پیشگوئی کی گئی ہے، خبر دی گئی ہے، اس میں جبر کی کلیت نفی کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یدخلون فی دین اللہ افواجا میں ایک تو رخ مختلف، یہ نہیں فرمایا کہ اسلامی فوجیں دندناتی ہوئی غیروں کی سرزمینیں فتح کر رہی ہوں گی، بلکہ فرمایا دشمن کی فوجیں جوک در جوک اور فوج در فوج اسلام کی سرزمین میں داخل ہو رہی ہوں گی، اور فوج کشی غیر کی طرف سے اسلام کی طرف ہے، اور اسلام کی طرف سے جبراً ان کو گھسیٹ کر لانے کا کوئی تصور ہی اس میں نظر نہیں آتا۔ تو یہ ہے جو فتح کا تصور سورۃ النصر میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو لا اکراہ فی الدین میں جس آزادی مذہب اور آزادی ضمیر کا اعلان کیا گیا تھا، اس کی عملی تصویر نہایت ہی حسین رنگ میں قرآن کریم نے اس چھوٹی سی صورت میں کھینچ دی۔ اور فتح کے شادیانے کیسے بجائے جاتے ہیں، کس طرح ببانگ دہل اعلان کیے جاتے ہیں کہ آخر ہم فتح یاب ہوئے، اس کے متعلق فرماتا ہے جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ جب تم یہ عظیم الشان فتح دیکھو تو اس فتح کے شادیانے اور نقارے اس طرح بجاؤ کہ تمہارے ہونٹوں پر خدا کی تسبیح ہو اور تحمید ہو اور بار بار استغفار کر رہے ہو، یہ کہتے ہوئے کہ اے خدا ہم تو اس لائق نہیں تھے کہ جو تو نے ہمیں عطا کیا، ہماری ذاتی کوششوں سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، جو کچھ ہوا تیری عطا ہے، یہی نہیں بلکہ ہماری غلطیوں کے باوجود ہمیں عطا کیا گیا ہے، کیونکہ تسبیح کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ ہے تیری ہی طرف سے ہے اور تو ہی ہے جو غلطیوں سے پاک ہے، تو ہی ہے جس کی تدبیر کامل ہے اور اس میں کوئی رکھنا نہیں، اور تیری ہی تدبیر کے ذریعے فتح حاصل ہوئی۔ اور استغفار کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ ہم اس کے باوجود کہ تیری تدبیر غلطیوں سے پاک تھی، اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم نے غلطیاں کیں۔ جو نقشے تو نے بنائے تھے اسلام کی فتح کے، ان کی اینٹیں رکھنے والے معمار تو ہم تھے، مگر ہم نے اینٹیں غلط رکھیں، بار بار نقشے کی خلاف ورزی کی، بار بار ایسے رخ پر غلطی سے اینٹیں رکھ دیں کہ جس کے نتیجے میں اس عمارت میں رکھنے پیدا ہو سکتے تھے۔ اس لیے ہم استغفار کرتے ہیں، تو ہمیں بخش، ہم اس فتح کے لائق نہیں، ہماری غلطیوں کے باوجود عطا ہونے والی فتح ہے۔ تو دیکھیے کتنا مختلف رخ ہے اور کتنا مختلف مزاج ہے،
کتنے مختلف تقاضے ہیں فتح مند فوجوں کے ساتھ وابستہ۔ آپ فرماتے ہیں پس جماعت کو دینی فتح کو دنیا کی فتح کے ساتھ باہم دیگر اس طرح ملا نہیں دینا چاہیے کہ اشتباہ پیدا ہو جائے کہ گویا دین کی فتح اور دنیا کی فتح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بعض اسلامی مورخین نے یہ غلطی کر کے اسلام کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ جب مسلمان بادشاہوں نے بعض دیگر ممالک کو فتح کیا وہ ان کی سیاسی فتوحات تھیں۔ وہاں یدخلون فی دین اللہ افواجا کا کوئی نقشہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس کے برعکس وہ ایک سیاسی غلبہ تھا جہاں تلواروں کے زور سے اور تیر و تفنگ کے زور سے بعض فوجیں بعض دوسرے ملکوں میں داخل ہو رہی تھیں۔ وہاں بحث یہ تو اٹھائی جا سکتی ہے کہ سیاسی اقدار کے لحاظ سے، سیاسی اخلاقی تقاضوں کے اعتبار سے کسی ایک ملک کو کسی دوسرے ملک کے خلاف فوج کشی کا حق تھا کہ نہیں تھا، یہ تو جائز ہے، لیکن ان سب جنگوں کو اسلامی جہاد کا نام قرار دینا اور ان سب فتوحات کو اسلامی فتوحات قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ اس مضمون پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی بارہا ہمیں ان مضامین کی طرف توجہ دلائی ہے، تسبیح اور تحمید اور استغفار کی طرف۔ کچھ عرصہ پہلے بھی حضور نے خاص طور پر ان مضامین کو بیان فرمایا اور اس طرف ہماری توجہ پھیری کہ یہی وہ ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے اسلام کی فتح کو قریب تر لایا جا سکتا ہے، اور ہمیں اس کے ذریعے اپنی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اس نصرت کے اور فتح کے بشارتیں دی گئی تھیں، ان کا بھی ذکر تو آپ کی تفاسیر میں ملتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت مضمون ہے جس کو چاہیے کہ ہم پڑھیں اور سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم اس عظیم اسلام کی اس عظیم الشان فتح اور غلبہ کے نظارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اسی طرح ہم تسبیح اور تحمید اور استغفار کے شادیانے بجاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے والے ہوں۔ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون